السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اطہر امام آفیشیل چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 سوال کیے، جن میں پہلا سوال یہ تھا کہ اے اللہ، آپ کا چہرہ مبارک کدھر ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ اے اللہ، کیا آپ کبھی سوتے ہیں؟ اگر سوتے ہیں تو آپ کب اور کس وقت سوتے ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ اے اللہ، آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا؟ تو دوستوں، ان تینوں سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا، وہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ لوگوں کا دل بھی خوش ہو جائے گا اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین، اللہ وہ ہے جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے۔ یہ چاند، سورج، ستارے، آسمان وغیرہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ ان سب چیزوں کو اللہ نے بغیر کسی ساز و سامان کے بنایا ہے۔ اگر کسی کو پینسل بنانی ہو تو اس کے لیے لکڑی کی ضرورت پڑے گی، لیکن اللہ نے صرف حکم دیا اور ساری چیزیں خود بخود بن گئی۔ پھر اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا گیا، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا گیا، اور دنیا کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنائی گئی، جیسے کہ ہوا، پانی، پیڑ پودے اور جانور وغیرہ سب کچھ بنائے۔ دوستوں، ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جیسے کہ ہوا کا چلنا، بارش کا ہونا، رات اور دن کا ہونا وغیرہ۔ یہ سب کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کی باتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے، ہم کیا کرنے والے ہیں، ہم کیا کر چکے ہیں اور ہمیں کب کیا ہوگا، یہ اللہ کو بخوبی معلوم ہے۔ اللہ کا رنگ اور روپ انسانوں جیسا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، آپ کا چہرہ مبارک کدھر ہے تاکہ میں آپ کی طرف رخ کر کے آپ کی عبادت کروں؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، آپ ایک جگہ پر آگ روشن کرو، یعنی کہ آگ جلاؤ، جس طرف اس آگ کی روشنی ہوگی اسی طرف میرا رخ ہے۔ تو دوستوں، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو ایک جگہ پر روشن کیا، آگ جلائی، اور دیکھا کہ اس آگ کی روشنی تو چاروں طرف ہے، اس کا اجالا تو ہر طرف ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ، اس کا اجالا تو ہر طرف ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس طرح سے اس آگ کی روشنی ہر طرف ہے، جس طرح سے اس کا اجالا چاروں طرف ہے، اسی طرح سے میں بھی ہر طرف ہوں، میری روشنی بھی چاروں طرف ہے۔ دوستوں، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دوسرا سوال اللہ تعالیٰ سے کیا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ، کیا آپ کبھی سوتے ہیں؟ اگر سوتے ہیں تو آپ کب اور کس وقت سوتے ہیں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، آپ ایک پیالے میں پانی بھر کر لاؤ اور اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ایسا ہی کیا اور ایک پیالے میں پانی بھر کر لائے اور اللہ کی طرف رجوع ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ پانی کا بھرا ہوا پیالہ گر گیا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرا گئے۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس طرح سے تھوڑی ہی دیر میں آپ کے ہاتھ سے یہ پیالہ گر گیا ہے، اگر میں تھوڑا بھی اس دنیا کی طرف سے اپنا رخ بدل لوں، یعنی کہ اپنا دھیان ہٹا لوں، تو جس طرح سے تمہارے ہاتھ سے یہ پیالہ گرا ہے اسی طرح سے یہ تمام دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ دوستوں، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تیسرا سوال کیا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ، آپ نے اتنی ساری مخلوق کو کیوں پیدا کیا، حالانکہ اس مخلوق سے آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اتنی ساری مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ مخلوق میری عبادت کریں، مجھ سے مغفرت کی دعا کریں، جائز خواہشات کے لیے مجھ سے دعائیں کریں اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں۔ دوستو، یاد رکھیں، اللہ ایک نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے، یعنی کہ وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ خود سے ہے اور نہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو اس نے صرف انسانوں اور جانوروں کے لیے بنایا ہے
تاکہ اس کی دنیا چلتی رہے۔ دوستو، اللہ کو کبھی بھوک نہیں لگتی، نیند نہیں آتی، وہ کبھی تھکتا نہیں ہے، وہ کبھی بیزار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب باتیں اس نے انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ اسی لیے یہ ساری باتیں انسانوں میں ہی ہوتی ہے۔ جو سو جائے، جو تھک جائے اور جس کو بھوک لگ جائے، اور جس کی بیوی ہو، جس کی اولادیں ہوں، جس کو کسی نے پیدا کیا ہو، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ دوستو، اللہ بہت رحم والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں انسان کو چیلنج کرتا ہے کہ دنیا کے سارے پیڑ پودوں کو قلم بنا لو اور سارے سمندر کو سیاہی بنا لو اور دنیا کے سارے انسان مل جاؤ اور میری تعریف لکھو گے تو پھر بھی میری تعریف پوری نہیں ہو پائے گی۔ تمہاری سیاہی ختم ہو جائے گی، لکھنے والے انسان ختم ہو جائیں گے، لیکن میری تعریف پوری نہیں ہو پائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں کیا ہوں، کیسا ہوں، اس کے بارے میں دماغ مت لگایا کرو، کیونکہ تم سوچ ہی نہیں سکتے ہو، کیونکہ تم صرف اتنا ہی سوچ سکتے ہو جتنی میں نے تم کو سمجھ دی ہے، اس کے آگے تم نہیں سوچ سکتے ہو۔ اگر مجھ کو سمجھنا ہے تو میری بنائی ہوئی چیزیں دیکھا کرو، جیسے کہ ایک مکھی کو دیکھو جس کو میں نے بنایا ہے، اس کے پروں کو دیکھو کہ اس کو میں نے کس طرح سے بنایا ہے۔ اگر تم سارے انسان مل کر بھی ایک مکھی کے پر جیسے ہوتے ہیں ویسے کہ ویسے بنانا چاہو تو ہرگز نہیں بنا سکتے ہو، انار کا ایک دانہ نہیں بنا سکتے ہو۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے وغیرہ کو دیکھو، اس کو میں نے بنایا ہے، اور تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوستو، اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں بارش کو بے وقت کرتا ہوں، یعنی کہ جب فصل کاٹنے کا وقت آتا ہے اس وقت میں بارش کرتا ہوں، اور جب فصل بوئی جاتی ہے تو اس وقت بارش کو روک دیتا ہوں۔ اور میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں مال اور دولت بخیل لوگوں کو دے دیتا ہوں، کنجوس لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ اور میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ میں حکومت ظالم اور بیوقوف بادشاہوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، یا اللہ، پھر آپ کے راضی ہونے کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو اس پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جب میں خوش ہوتا ہوں تو میں حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں، مال و دولت سچے لوگوں کو دیتا ہوں، اور بارش میں وقت پر کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو چاہے حکومت پر کوئی کافر بیٹھا ہو یا مسلمان، اللہ ان کے دلوں کو عوام کے لیے سخت کر دیتا ہے۔ دوستو، اللہ نے انسانوں کی حالات کو اس کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ جیسے اعمال انسان کرتا ہے، اللہ اس کے حالات بناتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہمیں اپنی حالات بدلنا ہے تو ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اعمال ہمارے اچھے ہوں گے تو رب ہمیں مل جائے گا، اور جس کو اللہ مل جاتا ہے تو مانو اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ طفیل ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، سانس باقی ہے تو انشاءاللہ پھر سے اگلی ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ تب تک